لاہور سے، وہ کہتے ہیں آپ نے اپنے ایک پرانے کالم میں لکھا تھا میرا بڑا ریکارڈ ہے شاکر اللہ صاحب کے ساتھ، اگر میرا پہلا مجموعہ ہو تو میں اس کی فوٹو کاپی کرا لوں، میرے پاس اپنے ایک دو مجموعے نہیں ہیں کالموں کے شاکر صاحب، اگر آپ سن رہے ہو تو اچھا۔ وہ کہتے ہیں جی کہ آپ نے اپنے ایک پرانے کالم میں لکھا ہے اے کاش ان سمجھوتوں اور حملوں کے درمیان کوئی ایسا مقام بھی آئے جہاں عوام کچھ دیر کے لیے سکھ کا سانس لے سکے، ورنہ ان کا یہ رویہ مزید پختہ ہوتا چلا جائے گا۔ ہیلن آف ٹرائے، کوئی آئے کوئی جائے۔ یہ بہت پرانا کالم ہے میرا، آپ کے یاد دلانے پہ یاد آ گیا، شکریہ بہت بہت۔ یہ کچھ بھی نہیں، اس پہ کیا میں نے تبصرہ کرنا، وہ میں نے جو لکھا تھا کہ ان کا رویہ مزید پختہ ہوتا چلا جائے گا، آپ کے سامنے۔ یہ میرا خیال ہے اس زمانے کی بات ہے جب یہ دن رات ایک دوسرے کو ذلیل و خوار کر رہے تھے، گالیاں دے رہے تھے، بے نظیر بھٹو اور نواز شریف، یہ اپنی اپنی سیاسی سروائیول کی جنگ دھواں دھار طریقے سے لڑ رہے تھے۔ میرا خیال ہے ان دنوں کا کالم ہوگا کوئی، لیکن نہیں، عوام کے نہ ان کی اپنی زندگیوں میں سکون، نہ مال چھال یہ بنا لیتے ہیں، نیوسنس ہوتی ہے ان کی، زیادہ دیر سے زیادہ نہیں باہر ہوتی ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ارب پتی خرب پتی نہ ہو، لیکن بہرحال عوام ہی ان کے نعرے لگاتے ہیں نا، آوے آوے اور شیر آیا، اپنے بچے سنبھالو، شیر آیا، بگیاڑ آیا، گدڑ آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، کوبرا آیا، کوبرا آیا۔ اپنے بچوں کا سوچو، دیکھو سر لپیٹے ہو، کام کرو، ان سے جان چھڑاؤ، کوئی ڈھنگ کے انسان کے بچے لے کے آؤ اس ملک میں۔ ہم تو یہی سوچتے کہ شاید کبھی یہ قوم پوری طرح میچور ہو جائیں، وہ قبر کنارے جا پہنچے ہیں، پتا نہیں۔ شیر آیا، وہ جو نواں بچہ آیا چھواں جڑا، وہ سوچو بھی دن نعرے بجن گے، بھی کا دن نعرے بجن گے، انہیں تو وہ جا کے رکھتا چنگی طرح، تو چھڈو، لیکن نہیں، وہ داڑیاں شاید لگتی ہیں، کوئی دیہڑیاں شہریاں لگتی ہیں، کوئی الیکشنوں میں کوئی چند اچھے کھانے گونے مل جاتے ہیں، اور جس کی کر رہے ہوتے ہیں چاپلوسی وغیرہ، جس کے لیے ووٹ شوٹ دے رہے ہوتے ہیں، وہ شاید کوئی تھانہ کچہری میں ہیلپ کر دیتا ہوگا، اس سے زیادہ کیا ہے۔ میں بلوچستان کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا، سوائے اس کے کہ ایک زمانے میں مرحوم یا بختیار، اللہ پاک ان کی مغفرت کریں، انہوں نے میرے پہ کوئی کیس کیا ہوا تھا، میں 2-2.5 سال وہ کیس بھگتتا رہا، جاتا رہا، میں کوئٹہ جاتا تھا، ایک دن 1.5 دن رہ کے وہ اسلام آباد واپس آ جاتا، تو مجھے بہت زیادہ نہیں علم بنیادی، بٹ میں ایک اصول کی بات کر رہا ہوں۔ آپ نے لاجیکلی بات کی، لیکن یہ اور طرح کا، دیکھو 18 سال سے پہلے کیا بچے کو کیا نہیں لگا ہوتا جو بعد میں لگتا ہے، آپ کہتے بالغ نہیں، اور یہ کل کی بات ہے انگلینڈ میں جو جمہوریت کی موجد ماں ہے، تو یہ رائے دینا مطلب یہ بڑی عجیب و غریب بات، مجبوریوں میں جکڑے ہوئے لوگ، جہالتوں میں جکڑے ہوئے لوگ، تعصبات میں جکڑے ہوئے لوگ، اور بے تحاشا کک اپنے پلے نہیں ہے۔ پنجاب کی حد تک میں جانتا ہوں تھانے کچہری کا خوف ہے، یہ بدماش ہے، یہ کان ٹوٹا ہے، یہ تنگ کرے گا، یہ جھوٹا پرچہ کرا دے گا، یا اس کا کوئی چمچہ جھوٹا پرچہ کرا دے گا۔ اور میرا ایک اور جملہ وہ کافی وائرل رہا اب تک ہے، کچھ لوگ تانے کے طور پہ میرے لیے استعمال کرتے ہیں کہ بھائی یہ ووٹ لے کر نہیں چھین کر آتے ہیں، چھیننا کیا ہے؟ ایک تو یہ نا گن پوائنٹ پہ رازن ہے، کوئی ڈاکو ہے، اسلحے کے زور پہ اس نے لوٹنے کے ہزارہا طریقے ہیں۔ پاکستان میں فائنانس کمپنیوں سے لے کے جو ڈبل شاہ تھا جو ہمارے گجرات کا، اس طرح کے کئی فراڈ ہیں۔ تاج کمپنی کتنی نامور کمپنی تھی، قرآن پاک کی اشاعت ان کا کام تھا، لوگوں کے پیسے کھا گئے۔ جعلی ہاؤسنگ اسکیمیں بنتی ہیں، ان کے نام پہ کھا جاتے ہیں۔ رشوت کیا ہے؟ یہ گن پوائنٹ ہی ہوتا ہے نا، وہ بھی مجبوری ہے، تیرا کام لٹکائیں گے، نہیں کریں گے۔ کسٹم میں کتنی بے غیرتوں والی اصطلاح استعمال ہوتی ہے حرام کے لیے۔ سپیڈ منی، ایک آدمی کا کنٹینر آیا، اس کو ڈیلے کری جاؤ، کہتا ہے اس کتے کو ہڈی ڈالو،
کنٹینر چھڑاؤ. سو ایک اس طرح کا ملک جس میں نہ کوئی ایجوکیشن ہے، تعصبات اپنی آخری انتہا پہ ہیں، جذباتی لوگ ہیں، اور خوف کی فضا ہے، حرام کی فضا ہے، بھوک ننگ کی فضا. اس میں کیا جمہوریت اور کیا نا جمہوریت؟ میں تو اس کو بہت پڑھا. اس کے لیے انگریزی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے شیم ڈیموکریسی. جیسے پاکستان کے ایک دانشور نے ایک زمانے میں شیم ڈیموکریسی لکھا تھا، تو میں نے اس زمانے میں جنگ کے لیے لکھتا تھا، تو میں نے کہا یہ شیم ہے، شیم نہیں ہے. تو بہرحال شیم ڈیموکریسی، فراڈ. اس کی میں ایک اور بھی مثال دیتا ہوں آپ کو کہ مغل اعظم میں پرتھوی راج نے اکبر اعظم جلال الدین محمد اکبر اعظم ذل سبحانی کا رول پلے کیا. وہ اصلی اکبر سے بھی شاید زیادہ وجی آدمی ہو پرتھوی راج، لیکن بھائی نہیں، وہ 2 نمبر ہے. شہزادہ سلیم کا کیریکٹر کیا اس میں دلیپ کمار صاحب نے، امر کر دیا، کمال کر دیا. لیکن بھائی وہ یوسف خان تھے جن کا فلمی نام دلیپ کمار تھا، اور فلم میں وہ شہزادہ سلیم بنے ہوئے. تو اس پہلے تو غور سے کبھی انگلینڈ کی تاریخ ہی پڑھ لیں پلیز. یہ ڈیموکریسی اور یہ ویسٹرن ڈیموکریسی ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو ملک کبھی ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، شیر خار بچے کو ابھی 2 مہینے 4 مہینے کا، اس کو آپ کوبے بیف یا تلور کھلا دیں تو پھڑک جائے گا بیچارہ. اس کی عمر ہے شیر خاری کی. قومیں بھی اسی طرح ہوتی ہیں، جیسے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے قوم پیدا ہوتی ہے، قوم جنم لیتی ہے. ہمارا جنم آج سے حضور کی آمد کے بعد ہمارا جنم ہوا، آج سے 1450 1500 سال جتنا بھی ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اچھا اربوں سال کی جہاں کی تاریخ ہو، تو وہاں اس قومیں جب جنم لیتی ہیں تو پہلے وہ پنگھوڑے میں ہوتی ہیں. اس کی خوراک لباس اور طرح کا ہوتا ہے، اس کی دیکھ بھال اور طرح کی. پھر بتدریج چھوٹی عمر، لڑکپن، یہ وہ، پھر ٹین ایج کے بعد پھر 20s 30s 40s جوانی کا پھر ڈھلان شروع ہوتی ہے. اور یہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے مزاج بدلتے ہیں. مثلا ان کو بندہ جو گوشت کے علاوہ کوئی چیز پسند نہیں کرتا، وہ بھی اگر اس کو عقل ہوگی تھوڑی سی، 60-70 پہ جا کے گوشت کی کوانٹٹی ریسٹرکٹ کر دے گا، کم کر دے گا. سو ہر چیز ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی. ہم بحیثیت قوم آج بھی پنگھوڑے میں ہیں، پنگھوڑے سے نہیں نکلے. رالیں ٹپک رہی ہیں، رو رہے ہیں. کوئی پیمپر چینج کر دے تو کر دے. وہ اس ملک کا ہماری جو بحیثیت اجتماعی میں بات کر رہا ہوں قوم کے طور پہ، ہم تو ابھی نیپیوں شیپیوں کی کیا جمہوریت شمولیت. قوم میچور ہو، آدمی انڈیپینڈنٹ ہو، اس کا نہ کوئی سماجی مسئلہ ایسا ہو، نہ کوئی مالی مسئلہ، وہ لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو. اسے تھانہ کچہری ہسپتال میں داخلے کے لیے کسی کنٹوٹے کی گنڈے کی ضرورت نہ ہو، کسی چودھری کی، کسی خان کی، کسی سردار کی. وہ تو جمہوریت ہے. یہ کیا ہے جو مرضی کرنے، لیکن اصولاً بات آپ کی ٹھیک ہے.